فساد کا سبب بن جائے۔ تو بہت ساری چیزیں میں نے اس سلسلے میں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں۔ ایک چیز مزید سماعت فرما لیں کہ اگر کسی نے ناپاک جگہ پر سجدہ کیا اور اس یا قیام کیا، زمین پہ کھڑے ہوئے ہیں یا مصلی پر، جہاں پر کھڑے ہوئے ہیں اس کے نیچے کی زمین، یا سجدہ کیا تو جہاں جہاں اعضائے سجود زمین پر لگے ہیں وہ حصہ زمین اگر ناپاک ہوا تو نماز فاسد ہو سکتی ہے۔ لیکن اس میں تھوڑی سی تفصیل ہے، وہ تھوڑا آپ یاد رکھیے کہ اگر وہ نجاست اتنی ہے، یوں سمجھ لیں، پہلے میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ دیکھیں جیسے آپ ایک یوں اپنی ہتھیلی سیدھی کر لیں، اس میں پانی ڈالیں، جب پانی گرنے لگ جائے تو آپ رک جائیں۔ جتنا یہ آپ کے ہاتھ میں نظر آ رہا ہے اس کو شرعی لحاظ سے 1 درہم کہتے ہیں۔ اگر کوئی نجاست بہنے والی ہو، جیسے ناپاک پانی ہے یا پیشاب ہے یا بلڈ وغیرہ ہے، اور وہ 1 درہم کے برابر ہو، مثلا زمین پہ لگا ہوا ہے اور ہم نے اسی پہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ لی ہے تو نماز ہو جائے گی، لیکن مکروہ تحریمی ہوگی، اس نماز کو دوبارہ پڑھنا واجب ہے۔ اور 1 درہم سے کم ہے تو نماز ہو جائے گی، اس کو لوٹانا واجب نہیں ہے، ہاں ثواب میں تھوڑی سی کمی ہوگی، گویا کہ اس کو اس سے وہاں سے ہٹ جانا اور اس سے پہلے نجاست کو ختم کرنا سنت تھا۔ لیکن اگر وہ 1 درہم سے زائد ہے تو پھر یاد رکھیں کہ اس سے بچنا، اسے دور کرنا فرض ہوگا۔ اب اگر اس پہ ہم نے کھڑے ہو کر نماز پڑھ لی تو ہماری نماز نہیں ہوگی۔ یہ ایک اصول ہے، یہ بنیادی یاد رکھیں۔ مثال کے طور پہ بھی بچہ پیشاب کر کے گیا ہے، خشک تو ہو گیا ہے لیکن اسمیل آ رہی ہے، اور ہم اسی پہ کھڑے ہو کے نماز شروع کر دیں مثال کے طور پر۔ ایک تو ہے کہ مصلی بچھا کے نماز پڑھنا، ابھی میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں، براہ راست اس پہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ ڈالی، تو یقینی سی بات ہے کہ پیروں کے نیچے اتنا کافی بڑی جگہ ہوتی ہے جو مطلب ناپاک ہے، تو یہ نماز نہیں ہوگی، گویا کہ نماز تکبیر لگا بھی لی تو فوراً نماز فاسد ہوگی۔ یا مثال کے طور پہ سجدے کی جگہ پر ناپاکی ہے، آپ نے تکبیر لگائی، کھڑے ہوئے ہیں جہاں پر وہ پاک جگہ ہے تو نماز شروع ہو گئی، لیکن جب آپ نے پیشانی زمین پر رکھی یا دونوں ہاتھ زمین پر رکھے اور ان کے نیچے کی زمین جو ہے وہ 1 درہم سے زائد ناپاک ہے تو بس آپ کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ اس لیے معلوم ہوا کہ پاک زمین پہ نماز ادا کرنی چاہیے۔ اس پہ ہم تھوڑا سا کلام مزید کریں گے۔ کالر ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ تو آپ کی خدمت میں عرض کر رہے تھے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اگر نجاست بہنے والی ہو جیسے پیشاب وغیرہ ہے تو اس میں 1 درہم کی مقدار کا اگر آپ کو اندازہ کرنا ہے، آپ ہاتھ سیدھا کر لیں، اس میں مثلا پانی ڈالیں، جب ٹپکنے لگ جائے تو رک جائیں، جتنا ہتھیلی میں ہے یہ 1 درہم کہلاتا ہے۔ اگر آپ کے اعضائے سجود کسی نجاست پر لگے ہیں نماز پڑھتے ہوئے اور وہ 1 درہم سے کم تھی تو نماز ہو جائے گی، لیکن خلاف سنت ہوگی۔ اگر 1 درہم کے برابر نجاست تھی تو پھر آپ کی نماز مکروہ تحریمی ہوئی ہے، اس نماز کو بعد میں دوبارہ پڑھنا واجب ہے۔ اور اگر 1 درہم سے زیادہ نجاست تھی، پاؤں کے نیچے، دونوں ہاتھوں کے نیچے آ گئی تھی یا پیشانی وہاں پر لگ گئی تھی تو پھر یہ نماز نہیں ہوئی، گویا کہ نماز فاسد ہو گئی، گویا کہ نماز کے فساد کی ایک صورت بنتی ہے۔ اور اگر وہ گاڑھی نجاست ہے، جیسے مثال کے طور پہ یہ مینگنی ہوتی ہے بکری کی یا گوبر وغیرہ پڑا ہوا ہے، تو اس میں بس اتنی سی مقدار بھی اگر ہوگی نا، تھوڑی سی مقدار، اس کو 4.5 ماشا کہتے ہیں، یہ ہاتھ کے نیچے، پیشانی کے نیچے آ گئی یا پاؤں کے نیچے تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ اسی میں ایک مثال آپ کو بھی دیتا ہوں لیکن ایک کال لینے کے بعد۔ السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ اگر بہنے والی نجاست ہو تو اس میں درہم کی مقدار علیحدہ ہوتی ہے، لیکن اگر گاڑھی نجاست ہو تو اس میں درہم کی مقدار کا اندازہ لمبائی چوڑائی سے نہیں بلکہ وزن سے کیا جاتا ہے۔ 4.5 ماشا وزن کو 1 درہم کی مقدار قرار دیا گیا ہے، اور 4.5 ماشا آپ کہاں پہ ہم تولیں گے، اتنا سمجھ لیں کوئی لگی ہو گوبر یا مینگنی وغیرہ ہے، مثال کے طور پہ 4.5 ماشا کی بن جاتی ہے۔ گویا کہ اب دیکھیں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، اور یہ بڑی توجہ والی بات ہے کہ بعض عید گاہیں ایسی ہوتی ہیں جن میں گراسی گراؤنڈ ہوتا ہے اور اس میں کھاد کے طور پر گوبر ڈالا گیا ہوتا ہے یا اور گندگی ڈالی گئی ہوتی ہے، جو کیونکہ اس سے کھاد اچھی بنتی ہے۔ اب اس پہ اگر کوئی مصلی بچھا کے نماز پڑھ رہا ہے تو اس کی گنجائش نکل جاتی ہے، نماز ہو جائے گی۔ لیکن اگر کوئی براہ راست کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہا ہے تو گویا کہ اس کے پاؤں کے نیچے گاڑھی نجاست ہے، بہنے والی تو نہیں ہے، گاڑھی ہے، اور یقینی سی بات ہے کہ وہ 4.5 ماشا سے زیادہ کی ہے تو پھر اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اس لیے اس پہ بڑی توجہ کرنی چاہیے۔ اگر آپ کے اطراف میں خصوصاً پنجاب سائیڈ پر بڑی بڑی عید گاہیں ہیں جن میں باقاعدہ
گھاس والا پورا گھاس اگی ہوئی ہے اور اس گھاس کی نشو و نما کے لیے بعض اوقات ناپاک پانی ڈالا جاتا ہے. یہ تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ، اور ہمارے یہاں پر بھی کراچی میں جتنے فٹ پاتھوں پہ گورنمنٹ کے درخت لگے ہوتے ہیں، ان کو جو پانی دیا جاتا ہے وہ نالے کا پانی ہوتا ہے، گندا کالا پانی ہوتا ہے، کیونکہ وہ پانی بہرحال درختوں کے لیے بہت مفید ہوتا ہے لیکن وہ ناپاک پانی ہوتا ہے. اب اگر یہ پورے ایک گھاسی گراؤنڈ کے اندر وہ ناپاک پانی ڈال دیا گیا ہے اور اس کی وجہ سے گھاس ہلکی ہلکی گیلی ہے اور اس پہ کھڑے ہو کے کوئی نماز پڑھ لیتا ہے بغیر مصلی بچھائے، تو یقینی سی بات ہے کہ وہ تری جو ناپاک تری ہے وہ قدموں تک پہنچ رہی ہے، ہاتھ بھی آلودہ ہو رہے ہیں، پیشانی بھی، نماز کیا ہوگی؟ اور اگر بالفرض یہ اس طرح ناپاک پانی نہیں بھی ہے، بعض اوقات عید کی نماز صبح کے ٹائم میں ہوتی ہے اور رات میں اوس پڑتی ہے جس کو شبنم بھی کہتے ہیں، اور اس سے گھاس گیلی ہو جاتی ہے، نیچے گوبر وغیرہ ہوتا ہے، پانی اس کے ساتھ مل کر وہ ناپاک ہو جاتا ہے، وہ کپڑوں پہ لگے گا، کپڑے ناپاک. اور اسی طرح اگر بالکل خشک بھی ہے لیکن اس پہ گوبر نیچے ڈالا گیا ہے، اس گوبر پہ کھڑے ہو کر اگر نماز پڑھیں گے تو نماز نہیں ہوگی. یہ خوب اچھی طریقے سے ان مسائل کو ذہن میں رکھنا چاہیے.